بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 91 صفت مشبہ۔ ہم اسماء عاملہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اسم فاعل پڑھا، اسم مبالغہ پڑھا، اسم مفعول پڑھا کہ یہ اپنے فاعل کو مرفوع کرتے ہیں اور منصوبات کو جو کہ 8 ہیں ان کو یہ منصوب کرتے ہیں۔ اسم مفعول فاعل کو نہیں کرتا بلکہ نائب فاعل کو مرفوع کرتا ہے۔ تو صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو مرفوع کرتا ہے، اور جو مفعولات وغیرہ ہوں تو ان کو منصوب بھی کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوتا فعل لازم سے ہی ہے عام طور پر، تو یہ فعل لازم والا عمل کرتا ہے۔ جیسے فعل لازم ہوتا ہے فاعل کو مرفوع کرتا ہے اور مفعول بھی کے علاوہ باقی جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو منصوب کر دیتا ہے، حال، تمیز، مستثنی وغیرہ۔ اسی طرح صفت مشبہ بھی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ صفت مشبہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، کرنے والا، اس کی جو عربی بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل۔ بہت زیادہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ سب سے زیادہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل۔ سب سے زیادہ کرنے والا یا نسبتاً زیادہ کرنے والا، اس کے لیے اسم تفضیل کا صیغہ آتا ہے۔ اب اسم فاعل کا صیغہ ہے فاعل، تو اس کا مطلب ہے کام کا کرنے والا، یعنی ابھی کر رہا ہے، عارضی طور پر ابھی وہ کسی کام کے کرنے کے ساتھ متصف ہے۔ ہم مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں، علم سے لے لیتے ہیں۔ عالم کا مطلب ہے جاننے والا۔ تو میں اگر کہوں ھذا عالم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو فلانی جو بات کی جو چل رہا ہے، موضوع جو چل رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہے، تو یعنی یہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ اور اگر میں کہوں علام یا علامہ، تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا، یہ مبالغہ ہو گیا۔ اعلم کہوں تو اس کا مطلب ہوگا یہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے یا نسبتاً زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں واللہ اعلم، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ زید اعلم من عمر، زید عمر کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے، تو یہ اعلم اس میں تفضیل ہو گیا۔ ایک آتا ہے صفت مشبہ، یہ وہ ہوتا ہے اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے۔ اسم فاعل میں عارضی طور پر جو معنی مصدری ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اس صفت مشبہ میں وہ دوام کے ساتھ یا دیر تک ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی صفت ہو علم، یعنی بہت اچھا ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے، صاحب علم انسان ہے، واقعتاً اس کے پاس علم ہے، اور وہ علم ظاہر سی بات ہے پھر جب علم آتا ہے تو آدمی اس علم کے ساتھ دیر تک متصف رہتا ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفت علم کے ساتھ متصف ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم صفت مشبہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور علم یعلم سے صفت مشبہ بنتا ہے علیم۔ تو علیم کا مطلب ہے یہ جو شخصیت ہے، یہ جو ذات ہے، یہ صفت علم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یا دیر تک کے لیے متصف ہے۔ عالم کا مطلب ہے کہ یہ صفت علم کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہے۔ علام یہ صفت علم کے ساتھ بہت زیادہ متصف ہے، اور عالم اس کے اندر بنسبت کسی کے یا بنسبت سب کے زیادہ علم ہے۔ تو یہ اسم فاعل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ اور اسم تفضیل، ان چار کا فرق معلوم ہونا اچھی طرح ضروری۔ پھر بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ اور آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ باقی اس کی تفصیل وہی ہے۔ عمل کی شرائط جو 2 تھی اسم فاعل اسم مفعول میں، اس میں سے ایک ہے، یعنی 5 چیزوں پر اعتماد والی شرط صفت مشبہ کی بھی ہے۔ صفت مشبہ کا استعمال میں 3 صورتیں ہیں: الف لام کے ساتھ ہو، اور الف لام کے بغیر ہو، اضافت کے ساتھ ہو، اور الف لام اور اضافت دونوں کے بغیر ہو۔ یہ 3 طریقے سے صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے۔ الف لام کے ساتھ جیسے حسن ایک لفظ ہے، صفت مشبہ ہے، تو یا تو یہ الحسن کر کے استعمال ہوگا، یا یہ حسن الوجہ مضاف مضاف الیہ کر کے استعمال ہوگا، یا یہ حسن وجہہ کر کے استعمال ہوگا۔ تو یہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جو معمول ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے، ورنہ وہ تمیز ہونے کی وجہ سے یا مفعول بھی کا مشابہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ کتاب دیکھیں، صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع لازم سے بنایا جاتا ہے، یعنی متعدی سے نہیں بنایا جاتا۔ تاکہ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے علیم کی جو مثال دی ہے وہ تو متعدی ہے، تو یہ مجھ پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ انہوں نے لازم کی قید کیوں لگائی ہے یہاں پہ۔ تو آپ کو اگر یہ بات پتہ ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، تاکہ اس شخص یہ چیز کو بتائے جو مصدری معنی کے ساتھ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو، جیسے کریم ایک سخی مرد۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ سخاوت کر دی تو آپ اس کو کریم نہیں بولیں گے۔ کریم آپ کس کو بولیں گے؟ جس آدمی کی سخاوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہو بار بار، اور لوگوں کو بتاؤ یار یہ آدمی ماشاءاللہ سخی ہے، پھر اس کو ہم عربی میں کریم کہیں گے۔ صفت مشبہ کا عمل، صفت مشبہ فعل لازم کا عمل کرتا ہے۔ اس کے عمل کی شرط کیا ہے؟ 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو: مسند الیہ پر، موصوف پر، ذوالحال پر، نفی پر، استفہام پر۔ یہ ساری چیزیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ صفت مشبہ کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے الف لام کے ساتھ، جیسے زید الحسن وجہہ، زید کا چہرہ
اچھا ہے، خوبصورت ہے. اور یہ خوبصورتی عارضی نہیں ہے، میک اپ کر نہیں ہے، وہ واقعی خوبصورت ہے. اسی لیے ہم اس کو حسین نہیں کہہ رہے، حسن کہہ رہے ہیں. حسین جو ہے یہ حسین اور جمیل کہتے ہیں اس کو جو ابھی فی الحال جس نے اپنے آپ کو میک اپ کر کے خوبصورت کر دیا ہے، لیکن ایک ہے ہی خوبصورت، تو اس کو ہم کہیں گے حسن. زید الحسن وجہ، زید کا چہرہ اچھا ہے، زید خوبصورت ہے. اب عربی میں حسن وجہ کہا، زید حسن وجہ، تو حسن کا ترجمہ خوب ہے اور وجہ کا ترجمہ صورت ہے، تو ہم کہیں گے زید خوبصورت ہے. جاء زید رجل حسن وجہہ، کہاں چلے گئے؟ ہاں، اضافت کے ساتھ، جیسے زید حسن الوجہ، زید خوبصورت ہے. اور الف لام اور اضافت دونوں کے بغیر، جیسے زید حسن وجہہ، زید خوبصورت ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ زید الحسن وجہہ، کہ زید کا چہرہ خوبصورت ہے. زید مبتدا، الحسن وجہ خبر. اور زید حسن الوجہ، زید چہرے کا خوبصورت ہے، چہرے کا حسین ہے، چہرے کا اچھا ہے. تو حسن الوجہ مضاف مضاف الیہ مل کر زید کی خبر. زید حسن الوجہ، زید کا چہرہ اچھا ہے. حسن الوجہ یہ مبتدا خبر مل کر زید کی خبر. مبتدا خبر کون سا والا؟ ہم نے مبتدا کی جو قسم ثانی پڑھی تھی وہ والا. یا پھر اس کو حسن کو ہم صفت شبہ فعل مانے اور وجہ کو اس کا فاعل مانے، اس طرح بھی ترکیب کر سکتے. صفت مشبہ کا معمول مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. اگر مرفوع ہے تو صفت مشبہ کا فاعل ہوگا، جیسے زید حسن وجہ. اگر مجرور ہے تو صفت مشبہ کا مضاف الیہ ہوگا، جیسے زید حسن الوجہ. اگر منصوب ہے تو پھر اگر نکرہ ہے تو صفت مشبہ کی نسبت سے تمیز ہوگا، جیسے زید حسن وجہن. وجہن منصوب ہے تو اب یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تمیز کس سے؟ زید اچھا ہے، تو یہ زید کی طرف اچھا ہونے کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے یہ تمیز ہے. ہم ترکیب کے اندر کہیں گے حسن شبہ فعل، ضمیر اس کے اندر ممیز، وجہن تمیز، ممیز تمیز مل کر حسن کا فاعل، حسن شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر زید مبتدا کی خبر. اور اگر معرفہ ہے تو مفعول کی مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا زید حسن الوجہ، کیونکہ تمیز جو ہوتی ہے وہ معرفہ نہیں ہوتی. تو اب اس کو ہم تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں کر سکتے، حال بھی نہیں بنا سکتے، مستثنیٰ بھی نہیں ہے یہ. تو منصوبات میں سے کچھ تو بنانا پڑے گا نا. مفاعل خمسہ رہ جاتے ہیں. مفاعل خمسہ میں سے مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول فی بھی نہیں ہو سکتا. مفعول فی نہیں ہے کیونکہ یہ ظرف نہیں ہے. مفعول مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ مصدر نہیں ہے. الوجہ اور مفعول لہ نہیں ہے کیونکہ الوجہ کسی بات کی وجہ نہیں ہے. اور مفعول معہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے واو نہیں ہے. تو اب صرف مفعول بھی ہی رہ جاتا ہے. اب یہ لازم ہے، حسن لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں آتا. تو اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مفعول بھی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہے.